بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف کی مشہور و معروف اور معتبر و مستند کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ صحاح ستہ کے بشمول 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی کی ایک کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور اس کی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ سمجھنے اور عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 1428۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمود بن غیلان و یحیی بن موسیٰ قال حدثنا الولید بن مسلم حدثنا الاوزاعی حدثنا یحیی بن ابی کثیر قال حدثني ابو سلمة قال حدثني ابو هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يعفو واما ان يقتل۔ وفي الباب عن وائل بن حجر وانس وابي شريح خويلد بن عمرو۔ مقتول کے ولی کو اختیار ہے، جس شخص کو قتل کیا گیا ہے اس کے سرپرست کو، اس کے ولی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو قتل کے بدلے قتل قصاص لے، چاہے تو معاف کر کے دیت لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ پر فتح عطا فرمائی تو آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار قتل ہو جائے وہ معاف کرنے یا قتل کرنے میں سے جس کو بہتر سمجھے اختیار کرے۔ اس باب میں حضرت وائل بن حجر، انس، ابو شریح اور خویلد بن عمرو رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ تو قاتل سے قصاص لینا ضروری نہیں ہے، دو چیزوں کا اختیار ہے۔ مقتول کے ورثہ، مقتول کے سرپرست اولیاء چاہیں تو قتل کے بدلے قتل کر دیں یا چاہیں تو اس کو معاف کر کے اسے دیت لیں، دو چیزوں کا اختیار ہے۔ اگر قتل پر ہی آمادہ ہیں، اس کے سوا کوئی چیز نہیں چاہ رہے ہیں تو پھر اس کو قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے گا۔ ورثہ میں سے کوئی ایک بھی اگر معاف کر دے تو سب کو اس کی پیروی کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ حدیث نمبر 1429۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثني سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی شریح الکعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم مکۃ ولم يحرمها الناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة ثم إنكم معاشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل۔ هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ورواه شيبان أيضا عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو ويأخذ الدية وذهب إلى هذا بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق۔ حضرت ابو شریح کعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا، حرمت والا بنایا، اس کے اندر جنگ و جدال کرنا، قتل و غارت گیری کرنا حرام ہے۔ لوگوں نے نہیں بنایا۔ حرم کی جو حرمت ہے مکہ مکرمہ کی، یہ لوگوں کے بنانے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم بنایا ہے، حرمت والا بنایا ہے، احترام والا بنایا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ نہ تو اس میں خون ریزی کرے اور نہ ہی اس کا کوئی درخت کاٹے، یعنی حرم کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے نہ اس میں کوئی قتل و غارت گیری کر سکتا ہے اور نہ ہی اس حصے میں کوئی درخت کاٹ سکتا ہے اس کے احترام کی وجہ سے۔ حرم میں اب تو آج کل کوئی درخت وغیرہ نہیں ہے، اس دور میں درخت وغیرہ بھی تھے، وہاں پر گھاس وغیرہ بھی تھی، تو حج کرنے والوں کو، احرام باندھنے والوں کو اور عام لوگوں کے لیے بھی حکم یہی تھا کہ وہاں پر قتل نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص قتل کر کے اگر حرم میں پناہ لے تو اس کو حرم میں قتل نہیں کر سکتے، اس کو مجبور کیا جائے گا حرم سے باہر نکلنے پر، لیکن حرم میں داخل ہونے کے بعد ان امن میں آ جائیں گا
اس کے در پہ نہیں ہو سکتے، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کو باہر نکلنے کے لیے مجبور کرنے کے طریقے اختیار کریں گے۔ جیسے اب اس کو مجبور کرنے کے لیے جیسے وہاں پر اب جیسے جو طریقے ہیں، ایک واقعہ پیش آیا تھا اس سے پہلے، کوئی لوگ ایسے ہی قتل و غارت گیری کر کے، خون کر کے یا کچھ فساد برپا کر کے حرم میں داخل ہو گئے تھے، تو وہاں پر کرنٹ وغیرہ چھوڑ کر ان کو باہر نکالا گیا تھا۔ ایسے جو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں ان کو باہر نکالنے کے، وہ طریقہ اختیار کر کے اس کے بعد قتل کیا جائے گا۔ مطلب اس میں طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ طریقے سے ان کی جان جانا نہیں چاہیے نا، جان نہیں جائے، جان نہیں جانا چاہیے، جان لینے والا طریقہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی، لیکن اگر ولو بالفرض کوئی ایسا ہم طریقہ اختیار کر رہے ہیں، ہماری نیت وہ لوگوں کی جان جانا ان کے نہیں ہے حرم کے اندر، حرم کے باہر نکلنے کے بعد ان کو مجبور ایسا کریں گے کہ وہ حرم کے باہر نکل جائیں، تو حرم کے باہر نکلنے کے بعد ان کا قتل کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے حرم میں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی قتل کی نیت سے کوئی ایسی تدبیر یا کوئی ایسا طریقہ ہم اختیار کریں گے جس کی وجہ سے اس کی جان چلی جائے۔ نیت نہیں ہے کہ اس کی جان چلی جائے، اگر جان چلی گئی تو اس میں یہ ہے کہ قتل کے جو اقسام بتائے ہیں، قتل عمد ہے، قتل شبہ عمد، تو جو چیز عرف عام میں قتل کرنے کے لیے ہی بنائی گئی ہے، اس آلے سے اگر قتل کیا، مثال کے طور پر اس آلے سے قتل کیا، اگرچہ کہ نیت قتل کرنے کی نہیں تھی لیکن وہ قتل میں ہی شمار ہوگا، جیسے تلوار ہے، بندوق ہے اور دیگر دھاری دار آلات ہیں، چھرا ہے، چاقو ہے، ایسی چیزوں سے مارا، تو یہ کیا ہوں گی؟ یہ سب یہ قتل میں آئیں گی۔ اب یہاں کیونکہ حرم میں جو ہے حکومت یعنی وہ قاتل ہے، زانی ہے، اور کئی لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچا کے وہ حرم میں داخل ہو گیا پناہ لینے کے لیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، پناہ لینے کے لیے داخل ہو گیا۔ اب حاکم وقت یا بادشاہ وقت یا حکومت گورنمنٹ اب اس کی جو ہے نا سزا مقرر کری ہے، فیصلے میں یہ سزا اس کو سنائی گئی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو وہ پولیس کی گرفت سے نکل کے حرم میں پناہ لے لیا، تو اب ایسے شخص کو جبکہ اس کو قتل کرنا واجب ہے، اب اسلام خود اس کو جو ہے نا اسلام میں اس کی سزا قتل ہے، قتل کا بدلہ قتل، کیونکہ مقتول کے جو ورثہ ہے وہ لوگ اس کو معاف کرنا نہیں چاہ رہے نا، دیت لینا چاہ رہے، مطلب کچھ پیسے وغیرہ لے کے اس کو معاف کرنا نہیں چاہ رہے، قتل کا بدلہ وہ لوگ قتل چاہ رہے ہیں، اور انہیں حرم میں داخل ہو گیا پناہ لینے کے لیے، تو کیونکہ اب اس کو کیسا بھی قتل کرنا ہے، لیکن حکومت اس کو جو ہے کیونکہ حرم میں قتل کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، منع کیا گیا ہے اسلام میں، اس لیے ایسے راستے ایسا تدبیر اختیار کر رہی ہے کہ وہ حرم کے باہر نکل جائیں، اور حرم کے باہر نکلتے ہی اس کو پکڑ کے پھر قتل کر دیا جائے گا، لیکن حکومت جب یعنی شریعت میں اس کی سزا قتل ہے، تو اب اس کو کیسا بھی قتل کرنا ہی ہے، لیکن حرم میں کیونکہ قتل کرنا اسلام میں منع ہے، اس لیے اس کو دوسری تدبیر کے ذریعے باہر نکالا جا رہا ہے قتل کرنے کے لیے، لیکن وہ تدبیر میں اس کا انتقال ہو جا رہا ہے، نیت اس کا قتل کرنا نہیں۔ ایک آدھ آدمی کو نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے، ایک بڑی جماعت باغی ہو گئی ہے، بہت طاقت کے اعتبار سے حکومت کا مقابلہ کر سکتی ہے، جب مشکل ہوتی ایک فرد کو نکالنا کیا مشکل ہے بولیے؟ ایک ٹولی کو بھی نکال سکتی، پولیس والے وہاں پر قتل نہیں کرنا ہے، بس پکڑ کے کر کے لا سکتے، گرفتار کر کے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک آدمی کو، 10 آدمیوں کو، 100 آدمیوں کو اپنے قبضے میں کرنا، گرفتار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں ایک بڑی جماعت ہے، پوری طاقت جتنی فوج کے پاس ہے اتنی طاقت اس جماعت کے پاس ہے، مقابلہ مشکل ہے تو جب سوچنا پڑتا، اب یہ چھوٹے موٹے معاملات میں تو آسانی سے گرفتار کر سکتی ہے پولیس، کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں، آسانی سے گرفتار کر سکتی ہے، لیکن اس میں جو سعودی عرب میں میں جو سنا ہوں کہ وہ باغیاں داخل ہو گئے تھے، تو جو کرنٹ کے شارٹس ان کو دیے گئے ہیں تو اس میں کئی لوگ مر گئے کرنٹ کے شارٹس میں، بھائی پانی چھوڑ کے کرنٹ کا شارٹ دے دیا، تو کرنٹ کے شارٹس ہم زندہ رہیں گا، مر جاتا ہوں، سوال ہے کوئلے بن گئے تھے لوگ، بلکہ سنا ہوں میں، دیکھا نہیں، سنی ہوئی بات ہے کہ وہ لوگ کوئلہ بن گئے تھے، کئی لوگوں کی موت واقع ہو چکی تھی اس میں حرم کے اندر ہی، تو پھر اب ایسے وقت جبکہ وہ شرعاً تو ان کا قتل اسلامی قانون کے نظر سے اگر دیکھا جائے تو ایسے بدبخت لوگوں کا سزا قتل ہی ہے، لیکن کیونکہ حرم کے احترام اور تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے قتل نہیں کر رہے، لیکن ایسا راستہ اختیار کرے کہ اس میں مر گیا ہوں، نہیں کرنا چاہیے ایسا راستہ، تو پھر اب اس کے لیے بھی کچھ ہے کیا مطلب؟ نہیں، اگر باغی ہے وہ اور شریعت کی حدود کو پامال کر رہا تھا تو حاکم وقت کو تو سخت سزا دینے کا اختیار ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن یہ جو کرنٹ کا جو ہے، کرنٹ کی جو سزا ہے، ایسے ہی جلا کر مارنے کی سزا، اسے منع کیا گیا شریعت میں،
کہ کسی کو حرم کے حدود کو اگر پامال کرے تو جیسا بکرا دم دینا ہے، جیسا ایسا کچھ ہے کیا؟ جی ہاں، قسم کھائے تو اس کے بدلے 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر، جی ہاں، 20 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے، تو اسی طریقے سے حرم میں قتل کرنا نہیں۔ اگر حرم میں قتل کر دیا گیا ہے جی، حالانکہ اس کی سزا قتل ہے جی اسلامی زاویہ نظر سے اور حکومت، لیکن اگر کوئی حرم میں قتل کر دے کسی کو تو وہاں پر کوئی سزا وغیرہ نہیں ہے، گناہ ہوگا اس کو، حرم کی حرمت کو پامال کرنے کا گناہ ہوگا، لیکن ایسا کوئی کفارہ یا فدیہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے لیے۔ جی، جبکہ اس کو جو ہے نا شریعت میں قتل کا حکم دیا گیا، جی ہاں، اس وقت اگر قتل کر رہے تو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں، لیکن حرج کی بات مناسب نہیں ہے، حرم کی حرمت پامال ہوگی۔ اور اگر کوئی بہانہ بنانے والا یا عذر پیش کرے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تو حلال کیا گیا تھا، اگر کوئی ایک طلب کرے، اجازت طلب کرے اور دلیل میں یہ بات پیش کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تو حرم کو حلال کیا گیا تھا، نہیں وہاں پر جنگ کرنے کی اجازت دی گئی تھی، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کیا، حضور فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کیا، لوگوں کے لیے نہیں، صرف حضور پاک علیہ السلام کو اجازت دی گئی تھی، اور فرمانے کا اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی میں حلال کیا تھا، پورا دن بھی نہیں تھا، صرف ایک موقع ایسا آیا تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب حضور پاک علیہ السلام کو وہاں پر جنگ کرنے کی اجازت دی، لڑنے کی، پھر یہ تا قیامت حرام ہے، اس کے باوجود پھر تم نے اسے خدا کی جماعت سے فرمانا کہ حذیل کے ایک شخص کو قتل کیا، میں اس کا خون بہا دیتا ہوں، دیت دیتا ہوں، اس کے بعد جن کا رشتہ قتل ہو جائے انہی 2 باتوں میں بہتر بات کا اختیار ہے، یعنی جس کا رشتہ دار قتل ہو جائے اس کے اولیاء کو، اس کے سرپرستوں کو اور اس کے ورثاء کو اس بات کا اختیار ہے یا قتل کریں یا دیت لے لیں، قتل پر ہی آمادہ ہیں، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ماننا تو قتل کر دیا جائے گا قاتل کو اس کے بدلے میں، نہیں ورثہ راضی ہیں معاف کر دیے، ٹھیک ہے معاف کر دیتے ہیں، لیکن دیت واجب ہے، معاف کر دیے تو اس کو دیت دینا ضروری ہے۔ جی، اور پھر اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی ثابت ہو رہا ہے، اختیار بھی ثابت ہو رہا ہے، اور خصوصیت بھی معلوم ہو رہی ہے کہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پر حرم میں کسی کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو دن کے ایک حصے میں وہاں پر بھی لڑنے کی اجازت عطا فرمایا تھا، ضرورت ایسی پیش آئی تھی اس وقت، اور ایسا کسی کو نہیں دیا، ایسا کسی کو نہیں دیا گیا، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف حضرت پاک علیہ السلام دیا بھی تو آپ ہی کو اجازت دیا، آپ ہی کو اجازت ملی، اور آپ کے بعد کسی کے لیے وہ حلال نہیں ہے، پھر قیامت تک وہ حرم ہے، حرمت والا ہے، وہاں پر جنگ کرنا حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے۔ اس حدیث میں اختیار رسول ثابت ہو رہا ہے، اس حدیث جی، یہ حدیث اور حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے، شیبان نے بھی اس کو یحییٰ بن ابی کثیر سے اس کی مثل روایت کیا، بشر خزاعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جس کا کوئی عزیز قتل ہو جائے اسے اختیار ہے کہ قصاص لے یا معاف کر دے اور دیت لے لے۔ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں، مقتول کے ورثاء کو اختیار ہے، چاہے تو قتل کے بدلے قتل کریں یا معاف کر کے دیت لے لیں۔ حدیث نمبر 1430، حدثنا ابو قریب حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل الى وليه فقال القاتل يا رسول الله والله ما اردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه ان كان صادقا فقتلته دخلت النار فخلى عنه رجل وكان مكتوفا بتسعة قال فخرج يجر تسعته فكان يسمى وكان مكتوفا بنسعة قال فخرج يجر نسعته فكان يسمى ذا النسعة هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک آدمی کا قتل کیا گیا، قاتل مقتول کے ورثاء کے حوالے کیا گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچ کہتا ہے اور اس کے باوجود تو نے اس کے قصاص میں قتل کر دیا تو جہنم میں جائے گا۔ اس پر اس نے قاتل کو چھوڑ دیا، وہ رسی سے بندھا ہوا تھا، اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا گیا تو وہ رسی والا ذو نسعہ مشہور ہو گیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایک شخص سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تو قاتل پکڑا گیا اور قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کیا گیا۔ مقتول کے ورثاء اس کو قتل کرنا چاہے قصاص کے طور پر بدلہ لینے کے لیے
تو اس وقت قاتل نے کہا، قسم کھا کر کہا اللہ کی کہ قطعاً میرا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، ارادتاً عمدن قتل نہیں کیا میں اس کو، میرا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا۔ تو حضور کیا فرمایا مقتول کے ورثہ سے، اگر یہ شخص سچ کہتا ہے، یہ سچا ہے اگر اپنی بات میں، اور تم اس کو قتل کر دیے تو یہ ناحق قتل ہوں گا، تم جہنم میں چلے جائیں گے اس کی وجہ سے، تو اب تم کو اختیار ہے کیا کرتے۔ تو وہ مقتول کے ورثہ والے کہ احتیاط بہتر ہے نا، اگر یہ سچ کہتا ہے واقعتاً اس سے قتل نہیں ہوا، اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا اور مر گیا، تو ہم اگر اس کو اس کے بدلے میں قتل کریں گے تو قتل عمد کے بدلے میں قتل کرنا ہے، قصاص قتل عمد کے بدلے میں ہے، دوسرے قتل کی صورتوں میں دیت ہے، وہاں پر قتل کا اختیار نہیں ہے۔ تو وہاں پر کیا کیا لوگ احتیاطاً اس کو چھوڑ دیا قاتل کو، تو رسی سے بندھا ہوا تھا قاتل، تو اس کو رسی سے بندھا ہوا جب تھا تو ایسے ہی گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا گیا اس کو وہاں سے، تو اس کا نام ہی رسی والا ہو گیا۔ جیسے بس صحابی تھے، کیا ہے اس کا ذکر تو نہیں ہے اس میں، بہرحال ہو سکتا صحابی تھے ہوں گے، کیونکہ اللہ کی قسم ہو رہے ہیں، ہاں اللہ کی قسم کھا کے بول رہے ہیں، اور پھر بول رہے ہیں کہ میرا ارادہ اس کے قتل کا نہیں تھا۔ تو بس صحابہ جیسے مشہور ہو گئے، ذوالبجادین بلکہ ایک صحابی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تو ان کے چچا ان کو وراثت سے محروم کر دیے، جو چیزیں ان کے پاس تھی سب وہ چھین لیے، خالی 2 چادر کے ٹکڑے تھے، تو وہی چادر لپیٹ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، یعنی حضور پر ایمان لا کر پوری دنیا سے دستبردار ہو گئے تھے حضرت، جائیداد سے، وراثت سے، ہر چیز سے، تو ان کا نام ہے ذوالبجادین پڑ گیا تھا، 2 چادروں والے۔ تو ایسے ہی ان کا نام ذو نساء پڑ گیا، یعنی رسی والے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اور جھوٹی قسم کھانے کے بعد لوگ جو ہے یہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ قسم جھوٹی کھا لو جان تو بچ جاتی، یا اپنے بڑے جو مال ہے، مال کے نقصان سے یا تجارت کے نقصان سے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے، سیف ہو جائیں گے، تو لہٰذا وہ ایک جھوٹی قسم کھا لو، پھر قسم کا کفارہ دے دیں گے، کیا ہونے کا ہے بول کے ایسا لوگ ارادہ کر کے جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی قسم کھانا بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو اس کا نقصان بھی آپ جو ہے اگر تھوڑا سا کہ جھوٹی قسم کھانے سے دنیا میں اس کے کیا نقصانات ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر آخرت میں اس کا کیا نقصان ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے انسان کے چہرے سے رونق بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی روزی میں برکت بھی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، اور جھوٹ بولنے والے کے چہرے پر لعنت برستی ہے۔ اور جھوٹی قسم کے بارے میں تو آیا ہے کہ وہ جھوٹی قسم کھانے سے جو آباد شہر ہیں وہ بھی ویران ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر روزانہ لوگ دن اور رات جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن یہ دنیا ہے، نہیں ہے۔ ویران ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر ویران نہیں ہے، لیکن باطنی اعتبار سے دیکھیے صحابہ اکرام خود ایک زمانہ گزرنے کے بعد بولے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور اس زمانے میں بہت بڑا فرق نظر آ رہا ہے، کوئی چیز ہم کو پہلے کی نہیں دکھ رہی، سوائے یہ کہ بس وقت پہ نمازاں پڑھ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جامع مسجد جائیں گے، احادیث میں ایک بڑی مسجد میں جائیں گے، بہت بڑی تعداد رہیں گی، لیکن کسی کے دل میں خشوع خضوع نہیں رہیں گا۔ ارے مساجد آباد ہو گئے، تعمیرات ہو رہے ہیں، مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، توسیع ہو رہی ہے مسجد کی، جمعہ میں دیکھیے، عیدین میں دیکھیے 25 لاکھ کا مجمع ہے، 10 لاکھ کا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف کمیت ہے، تعداد ہے، لیکن جو کیفیت ہونا چاہیے وہ نہیں ہے وہ کیفیت۔ تو اسلام میں کیفیت مطلوب ہے، کمیت نہیں، میجارٹی بتانا نہیں ہے اسلام میں۔ جنگ بدر میں صرف 313 صحابہ تھے، لیکن 1000 پر غالب آ گئے، اور اسلامی تاریخ کے واقعات میں ایک ایسا بھی واقعہ آیا ہے جس میں صرف غالباً میں سمجھتا ہوں 8000 مسلمان تھے، یا اس سے بھی کم تعداد میں 3000، کچھ ایسا ذہن میں آ رہا ہے، صرف اتنی مختصر سی جماعت لشکر 2 لاکھ فوجیوں کو شکست دے دیے تھے لوگ عیسائیوں کو۔ تو یہ ایمان کی قوت تھی، ان کی ایمانی طاقت تھی، سچائی کے علمبردار تھے وہ لوگ، صداقت اور دیانت داری، اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد بھروسہ ہی ان کی پونجی تھی، اسی وجہ سے وہ لوگ جہاں جاتے کامیاب ہوتے تھے۔ تو اب یہ جو ظاہری طور پر جو ترقی نظر آ رہی ہے، ان کی پونجی یعنی ان کے پاس جو اصل رقم یا بولیے کہ جس کے اوپر اعتماد اور سہارا تھا ان کا، وہ اللہ کی ذات تھی بس۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے وہ لوگ قدم اٹھاتے تھے، اور ہر جگہ کامیابی ان کو ملتی تھی۔ آج مسلمان بڑی تعداد میں ہیں۔ ایک موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر کہ پورے لوگ جس طرح دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، پوری امتیں، دوسری قومیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائیں گی اور ان پر ٹوٹ پڑیں گی۔ تو ایک صحابی عرض کیے کیا اس وقت ہم اقلیت میں ہوں گے؟
ہماری تعداد کم ہوگی. حضور فرمانے ہیں اس وقت جو تعداد ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہوں گی طاقت. تو صحابی عرض کی پھر کیسے وہ لوگ وہ ہو جائیں گے, شکست کھا جائیں گے؟ تو حضور فرمایا کہ ان کے دل میں کمزوری آ جائیں گی. تو صحابی عرض کیا وہ کمزوری سے کیا مراد ہے, کمزوری کیا ہے؟ تو حضور فرمایا کہ کمزوری مراد مانے اس کمزوری کا مطلب کیا ہے؟ کمزوری کا مطلب کیا ہے؟ کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بس جائے گی اور موت کا ڈر قائم ہو جائے گا. یہ دو چیزوں کی وجہ سے وہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے, دوسری قومیں ان پر غالب آ جائیں گی. تو اسلام میں ہمیشہ کیا ہے, یہ کمیت مطلوب نہیں ہے, تعداد بتانا نہیں ہے, کیفیت مطلوب ہے. یعنی جیسا ہونا چاہیے ایک مومن ویسا ہونا, بس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے لیکن جو کیفیت ہونا چاہیے عبادات میں, معاملات میں, اخلاق میں, کردار میں, وہ نہیں ہے آج. تو آپ بولیں گے کہ شہر آباد ہے, شہر یہ ظاہری طور پر آباد ہے, یہ تو دنیا کی ترقی ہے, مادی ترقی ہے. اس میں کبھی بھی کوئی زمانہ پیچھے نہیں رہیں گا. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتے جائیں گا اور نئی ٹیکنالوجی, نئی ترقیات, نئی ایجادات ہوتی رہیں گی, لیکن روحانی طور پر بالکل پیدل ہوتے چلے جائیں گے مسلمان, سمجھے. دن بدن کم ہوتی جائیں گی, دن بدن کیفیت ختم ہوتی جائیں گی, روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. تو جھوٹی قسم کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے, جس کی وجہ سے شہر ویران ہو جاتے ہیں, رونق ختم ہو جاتی ہے اور روحانیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. آخرت کے نقصانات تو اپنی جگہ ہے, وہ دنیا بھی چلی جاتی ہے اس کی اور آخرت بھی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. اچھا, قسم کے بجائے اگر مباہلہ کروا رہے ہیں کسی معاملے میں, کسی کام میں, جی, تو مباہلے سے اگر جھوٹا, اگر وہ مباہلے میں اگر جھوٹ بولتا ہے جی, تو پھر قسم سے زیادہ نقصان ہوگا نا اور اس میں بھی, کیونکہ مباہلے کا جو ذکر آیا ہے قرآن میں, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, بولے اللہ کی لعنت بھی تو بہت خطرناک بات ہے. اللہ کی رحمت سے دوری ہو تو کوئی بندہ بچ سکتا, اس کا دار و مدار, اس کی نجات کا دار و مدار, اس کی کامیابی کا دار و مدار صرف اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر ہے. اگر اسی سے وہ دور ہو گیا تو سیدھا جہنم میں چلے جائے گا. تو مباہلہ وغیرہ کرنا بھی درست نہیں ہے یہ, کیونکہ دو فریق میں سے ایک فریق حق پر ہوں گا. اب ہر کوئی یہ کہیں گا کہ میں حق پر ہوں, شدید ضرورت پیش آئی تو کرنا ہے, وہ بھی حق اور باطل کا اگر معرکہ ہے, آپسی اختلافات یا آپسی جھگڑے, خاندانی جھگڑے, خاندانی مسائل میں نہیں ہیں. حق اور باطل کا اگر معرکہ ہے, وہاں پر ایسی بات آ رہی ہے حق کو ثابت کرنے کی, تو اس وقت مباہلہ ہوگا. تو مباہلے میں اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی, اس کی دنیا میں بھی ملے گی اس کو. اب ضروری نہیں ہے بھئی, اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے, نظام قدرت یہ ہے کہ بندہ جو گناہ کرتا ہے, اسلامی حکومت ہے, اس کا گناہ ظاہر ہو گیا, ثابت ہو گیا گواہوں کے ذریعے, اس پر حد جاری کی گئی, تو اس کے بعد اب اللہ کو اختیار ہے, دنیا میں حد جاری ہونے کے بعد, اس کا گناہوں کا کفارہ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے, چاہے تو وہ اس کو آخرت میں معاف کر دے یا پھر آخرت میں اس کی سزا ہو. اگر کوئی دنیا میں بچ گیا, اس کا جرم چھپ گیا, یہاں پر اسلامی حکومت نہیں تھی, شراب پی لیا, زنا کرا, یا کوئی ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اس پر حد جاری ہو, دنیا میں نہیں ہوئی, تو اب اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں, چاہے تو اس کو قیامت کے دن معاف کر دے یا اس کی سزا دے. تو دنیا میں بھی اس کے آثار اور اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں, ظاہر ہوتے ہیں. حدیث نمبر 1431, باب ما جاء فی النہی عن المثلۃ. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن علقمة بن مرثد عن سلیمان بن بریدة عن ابیہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث اميرا على جيش اوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي الحديث قصة وفي الباب عن ابن مسعود وشداد بن اوس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرة وابي ايوب حديث وردد حديث حسن صحيح. وكره اهل العلم المثلة, مثلے کی ممانعت, یعنی کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کے اعضاء کو کاٹ دینا بھی شریعت میں منع ہے. حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو امیر لشکر بنا کر بھیجتے تو اسے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے اور اپنے مسلمان ساتھیوں سے بھلائی کرنے کی وصیت کرتے. آپ فرماتے اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کے راستے میں کفار سے جہاد کرو, خیانت نہ کرو, عہد شکنی نہ کرو, عہد مت توڑو, کسی کو اگر امان دو تو پھر اس کو قتل مت کرو, مثلا نہ کرو, یعنی جسم کے اعضاء کو نہ کاٹو اور بچوں کو قتل نہ کرو.
اس حدیث میں ایک واقعہ ہے، اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود، شداد بن اوس، سمرہ، مغیرہ، یعلا بن مرہ اور ابو ایوب رضی اللہ عنہم سے روایت مذکور ہیں۔ حدیث بریدہ حسن صحیح ہے، اہل علم نے اس مسئلے کو مکروہ کہا ہے۔ اس حدیث میں واقعہ کیا ہے؟ اس حدیث میں ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ آگے بیان کریں گے اگر کسی موقع پر آیا تو، کیونکہ غالباً ایک جنگ میں مسئلہ کیا گیا تھا، تو جنگ کے جو احکام دیے گئے ہیں اسلام میں کہ جو ہتھیار ڈال دے اس کو قتل نہیں کرنا ہے، عورتوں کو قتل نہیں کرنا ہے، جنگ میں بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، اگر کسی کو زبردست جنگ میں لایا گیا ہے اور وہ ہتھیار ڈال دے تو اس کو بھی قتل نہیں کرنا ہے، اور ایسے ہی عہد شکنی نہیں کرنا، کسی کو امان دے دیے جان کی تو اس کو قتل نہیں کرنا، اور دھوکہ نہیں دینا ہے جنگ میں، اور مسئلہ نہیں کرنا ہے، کسی کافر کو قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد پھر اس کے اعضاء نہیں کاٹنا۔ مسئلہ کے معنی؟ مسئلہ کے معنی جسم کے اعضاء کو کاٹ دینا، جیسے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا غالباً مسئلہ کیا گیا تھا جنگ احد میں، جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے اعضاء بھی کاٹ دیے گئے تھے۔ حدیث نمبر 1432، حدثنا احمد بن منیع حدثنا حشیم حدثنا خالد عن ابی قلابۃ عن ابی الاشعث الصنعانی عن شداد بن اوس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته، هذا حدیث حسن صحیح۔ فابو الاشعث اسمه شرحبیل بن عدۃ۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم رکھا، حسن سلوک کو اچھا کرنے کو لازم رکھا، لہذا جب قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، ایسا نہیں کہ تڑپا کے مارا اس کو، ایسا نہیں، ایک ہی اس میں کام اس کا تمام کر دینا، اس میں بھی تکلیف نہیں پہنچانا قتل کرنے میں۔ جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اچھی تیز چھری رہنا اور فوراً اس کو ذبح کر دینا۔ جانور کو بھی ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو، جب تم میں سے کوئی ذبح کرنا چاہے تو چھری تیز کر لے اور ذبیحہ کو آرام دے، چھری منڈ ہے بار بار ایسا کاٹتے جا رہے ہیں، ابھی کٹا بھی نہ زندہ ہے نہ مر رہا، ایسی تکلیف نہیں پہنچانا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو۔ جانور کو بھی ذبح کرو تو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لو اور اس کے سامنے تیز مت کرو، اور ایک جانور کی موجودگی میں دوسرے جانور کو ذبح مت کرو، یہ بھی کیا ہے شعوری طور پر غیر محسوس انداز میں بھی اس میں کیا ہے تکلیف پہنچانا ہے، اس لیے شریعت یہ احکام دیتی ہے کہ انسان کو بھی اگر قتل کرنا ہے جنگ میں تو اس کو تکلیف مت پہنچاؤ، ایک بار میں اس کا کام تمام کر دو۔ ایسے ہی جانور کو ذبح کرنا ہو تو چھری اچھی طرح تیز کر کے اس کو راحت پہنچاؤ، یعنی فوراً ذبح ہو جائے تاکہ ایک مرتبہ میں اس کی تکلیف ختم ہو جائے۔ کیا تعلیم اسلام ہے جی، سبحان اللہ سبحان۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، ابو الاشعث کا نام شرحبیل بن عدہ ہے۔ حدیث نمبر 1433، باب ما جاء فی دیۃ الجنین۔ حدثنا الحسن بن علی الخلال وحدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن منصور عن ابراہیم عن عبید بن نضلة عن المغیرة بن شعبة ان امرأتین كانتا ضرتین فرمت احداهما الاخرى بحجر او عمود فسطاط فالقت جنینها فقضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في الجنین غرة عبد او امة وجعله على عصبة المرأة۔ قال الحسن وحدثنا زید بن حباب عن سفیان عن منصور بهذا الحديث، هذا حدیث حسن صحیح۔ جنین کی دیت، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دو سوکنیں تھیں، ایک نے دوسری کو پتھر یا خیمے کی لکڑی لے کر ماری جس سے اس کا حمل ساقط ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین یعنی پیٹ کے بچے کی دیت ایک غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ فرمایا، ایک غلام یا باندی دیت میں دی جائے اور اسے عورت کے خاندان کے ذمے قرار دیا۔ حسن کہتے ہیں زید بن حباب نے بواسطہ سفیان منصور سے یہ حدیث روایت کی، یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی اگر کوئی کسی کا حمل ضائع کر دے تو وہاں پر اس کو بھی دیت دینا لازم اور واجب ہے۔ حضرت پاک علیہ السلام زمانے میں غلام اور باندی کا تو رواج نہیں ہے، تو دیت جو بتائی گئی ہے 1000 دینار یا 10,000 درہم یا 100 سرخ اونٹ یا ان کی قیمت دے دی جائے گی۔ حدیث نمبر 1434، حدثنا علی بن سعید الکندی حدثنا ابن ابی زائدۃ عن محمد بن عمرو بن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنین بغرة عبد او امة فقال الذي قضي عليه ان يعطى من لا شرب ولا اكل ولا صاح فاستحل فمثل ذلك يطل، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا لا يقول بقول الشاعر بلا فيه غرة عبد او امة، وفي الباب عن حمید بن مالک بن نابغة
حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اهل العلم وقال بعضهم الغرة عبد وامة او 500 درهم وقال بعضهم او فرس او بغل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین کی دیت میں ایک غلام یا باندی کا فیصلہ فرمایا جس کے خلاف فیصلہ دیا، جس پر یہ چیز آپ نے واجب قرار دی۔ اس نے عرض کیا کیا ہم اس کی دیت دیں جس نے نہ کھایا نہ پیا اور نہ ہی چیخا؟ اس قسم کے بچے کی دیت نہیں لی جاتی۔ جنین ہے، ابھی پیٹ میں ہے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، نہ کھانے کا مرحلہ شروع ہوا نہ پینے کا مرحلہ شروع ہوا، اور نہ ہی جب انسان جب دنیا میں باہر آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو چیختا ہے، روتا ہے، یہ بھی مرحلہ نہیں ہوا ابھی، پھر اس کی دیت دی جا رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو شاعروں کی جیسی باتیں کرتا ہے، بے شک اس کی دیت ایک غرہ ہے، غلام ہو چاہے باندی۔ اس باب میں حمید بن مالک بن نابغہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے، حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے۔ اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں غرہ سے مراد غلام یا باندی ہے یا 500 درہم ہے، بعض فرماتے ہیں گھوڑا یا خچر بھی اس میں داخل ہیں۔ بہرحال اس کی مالیت کے بقدر جو چیزیں ہوتی ہیں، بعض اہل علم فرماتے ہیں وہ بھی دی جا سکتی ہے، چاہے غلام دو یا باندی دو یا 500 درہم دو یا گھوڑا یا خچر۔ یہ شخص تو شاعروں کی طرح بات کر رہا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ بھئی شرعی احکام جو ہوتے ہیں اس کی علتیں بیان نہیں کی جاتی کہ بھئی ایسا کیوں حکم دیا گیا شریعت میں، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ تو مومن کا کام حکمت تلاش کرنا نہیں ہے، مومن کا کام یہ ہے کہ بس وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے سر جھکا دے۔ ایسا کیوں حکم دیا گیا یہ پوچھنا، سوال کرنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، مومن کی عادت نہیں ہے۔ مومن کا کام تو یہ ہے کہ بس اللہ کا حکم آئے اور وہ سر جھکا دے۔ تو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جنین کی دیت دی جائے۔ اب یہاں پر قیاس نہیں کرنا ہے، ارے ابھی جو بچہ پیدا ہی نہیں ہوا اس کے بدلے میں غلام دینا پڑ رہا، ایک باندی دینا پڑ رہا، نہ کھایا نہ پیا، ایک انسان کے بدلے میں انسان بھی الگ بات ہے، ابھی تو یہ بچہ ہے چھوٹا، پیدا بھی نہیں ہوا تو اس کی دیت کیوں؟ بلکہ یہ سوال ہوا تو حضور فرمائے کہ یہ تو شاعروں کی جیسی گفتگو ہے، شاعرانہ گفتگو نہیں ہونا ہے شریعت میں، بلکہ شرعی احکام کے آگے سر جھکا دینے کا نام ہی اسلام ہے، اور اسلام کے معنی بھی وہی ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا اسلام کے احکام کے آگے۔ حدیث نمبر 1435، باب ما جاء لا یقتل مسلم بکافر، کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو وہاں پر قصاص میں کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا حشیم حدثنا مطرف عن الشعبی حدثنا ابو جحیفہ قال قلت لعلی یا امیر المؤمنین هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فيما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة. قال قلت وما في الصحيفة؟ قال فيها العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مؤمن بكافر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق لا يقتل مؤمن بكافر. وقال بعض اہل العلم يقتل المسلم بالمعاہد والقول الاول اصح. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کیا آپ کے پاس ایسی تحریر ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جاندار کو پیدا کیا، مجھے تو وہی معلوم ہے جو اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو سمجھ عطا فرماتا ہے اور جو کچھ صحیفے میں ہے۔ راوی فرماتے ہیں میں نے پوچھا صحیفے میں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیت قیدی کا چھڑانا اور یہ کہ کسی کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدیث علی حسن صحیح ہے، بعض علماء کا اس پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، مالک بن انس، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ فرماتے ہیں کافر کے بدلے مومن کو قتل نہ کیا جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ذمہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ ایک مطلق کافر ہے، ایک ذمی کافر ہے۔ ذمی یعنی جو اسلامی سلطنت میں امان حاصل کر کے رہتا ہے اس کو ذمی کہا جاتا ہے۔ تو اس کو اگر کوئی مسلمان قتل کیا تو ذمی کے بدلے مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے، خالص کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت کافر کے بدلے جیسے جو امان لے کر نہیں ہے، جیسے یہ ہے سمجھے ہندوستان ہے، دارالحرب ہے، دارالحرب میں رہنے والے کافر کو اگر کوئی مسلمان قتل کر دے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا مسلمان کو۔ ہاں اگر کسی ذمی کو قتل کر دے مسلمان، ذمی جس کو اسلامی حکومت مملکت امان دی تھی،
اس کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی. اس کو اگر کوئی مسلمان قتل کر دے عمدن تو پھر مسلمان کو اس کے بدلے قتل کیا جائے گا احناف کے پاس. تو پھر شرعی اگر اسلامی حکومت رہے تو اب یہ تو دارالحرب کی بات ہے. جی دارالحرب میں اسلامی حکومت میں اگر کوئی مسلمان کافر کا قتل کر دیتا ہے تو وہی بتا رہے نا اس میں کہ اگر دارالحرب میں تو خیر یہ مسئلہ ہے. دارالاسلام میں اگر کافر ہے وہاں پر لیکن امان حاصل کیا ہوا نہیں ہے اسلامی حکومت کا, اپنی جان اور مال کا تحفظ نہیں کیا ہے تو اس کو قتل کیا مسلمان تو مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا, دیت لی جائے گی. بہرحال دوسری صورتیں ہیں سمجھے, قتل نہیں کیا جائے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل چھوڑ دیا جائے گا, ایسا نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید کے علاوہ وحی کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے آپ کے پاس؟ تو آپ تردید فرما دیے, بولے کہ وحی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہمارے پاس, صرف قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سمجھ عطا کی ہے قرآن فہمی میں, قرآن کو سمجھنے میں, اس کے اسرار اور اس کے معانی تک پہنچنے میں جو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو خوبی عطا کی. آیت ایک ہے, پوری دنیا اس کی تلاوت کرتی ہے, پورے علماء سب تلاوت کرتے ہیں, لیکن کسی کی وہاں تک پہنچ ہوتی کسی کی نہیں ہوتی. تو قرآن مجید میں ہر چیز کا واضح بیان ہے, ہر چیز موجود ہے, قیامت تک ہونے والی ہر چیز کا ذکر ہے. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن کے ذریعے تلاش کر لوں گا. بولے ہم کر سکتے, آپ کر سکتے, ایسا نہیں کر سکتے. ایک سمندر ہے قرآن, علم کا ایک سمندر ہے جس کے اندر جتنی سکت ہے, طاقت ہے, وہ اس کے اندر تیراکی کر کے تیر کے موتیاں تلاش کر سکتا ہے. یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرتا ہے وہ لوگ قرآن کی ایک ایک آیت سے کئی چیزیں تلاش کر سکتے ہیں, کئی مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایک آیت کے 70,000 مفاہیم ہو سکتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دوں تو 70 اونٹ بھی اٹھا نہیں سکنا, اتنی کتابیں ہو جائیں گی صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر. تب آپ اس سے اندازہ کریے 6,666 آیتوں میں صرف یعنی 5-6 آیتوں کی, اگر 7 آیتوں کی تفسیر سمجھیے, 7 آیتوں کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے, اتنی کتابیں ہو جائیں گی. تو پھر پوری قرآن کا کیا حال ہوگا. تو قرآن فہمی کا جو مرحلہ تھا صحابہ کرام, آج کل لوگ کہتے ہیں بس کہ قرآن اور حدیث کافی ہے. کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں کے لیے نہیں, صحابہ کے لیے کافی تھا. قرآن اور حدیث ہمارے لیے بھی کافی ہے, لیکن ہمارے اندر اتنی سمجھ بوجھ اور صلاحیت نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھ کر احادیث شریفہ کو سامنے رکھ کر مسائل کا استنباط کر سکیں, مسائل نکال سکیں اس سے. تو یہ صحابہ کرام کہہ سکتے ہیں ایسا کہ ہم کو حسبنا القرآن والحدیث, یعنی ہم کو قرآن اور حدیث کافی ہے. یہ صحابہ کہہ سکتے ہیں, تابعین کہہ سکتے ہیں, بعد والے نہیں کہہ سکتے, کوئی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے. ان لوگوں کی سمجھ اور ان لوگوں کا فہم ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے ایسا ملکہ اور ایسی خوبی عطا کیا تھا کہ وہ ایک ایک آیت کے کئی معانی اور مفاہیم کو سمجھتے تھے. اور صحابہ کرام چونکہ قرآن کے نزول کے وقت موجود تھے تو کس پس منظر میں وہ آیت نازل ہوئی اور کیا موقع تھا, جنگ کا موقع تھا, امن کا موقع تھا, ان تمام چیزوں سے واقف تھے. اس لیے ان لوگوں کی تفسیر, ان لوگوں کی تعویل یہ معتبر ہے. بعد والے صرف اندازہ کر سکتے ہیں ایسا ہوا ہوگا بلکہ, لیکن چونکہ صحابہ اس وقت وحی کے نزول کے وقت موجود تھے, اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے. لیکن اس میں بعض پھر کافی یہ اعتراض کریں گے اور جو ہے کہ بھائی آپ تو یہ بولتے ہیں کہ اسلام میں انصاف ہے, ایک مسلمان کسی غیر مسلم کا قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کا قتل کیا جائے, جیسا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق اگر قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے وہ مسلمان کو قتل کیا جائے گا جو اس کا قتل کیا ہے, اس کے بدلے وہ ایک مسلمان کو قتل کیا جائے گا کہ وہ اگر کسی مسلمان کا ناحق قتل کیا تو. اسی طرح مسلمان اگر غیر مسلم کا ناحق قتل کر رہا ہو تو پھر اسلام میں اس مسلمان کو جو ہے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی علت کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ تو پھر اس کا ہم کیا جواب دیں گے؟ ہاں, اس کا جواب یہ ہے کہ مومن کے ایمان کی حرمت اور مومن کا جو مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک, اور قرآن اور احادیث شریفہ سے جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں, ایک کام اگر ایسا کوئی ہو جائے, ایسا عمل, تو کیا حکم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قتل کرو کسی کافر کو, یہ حکم نہیں دیا جا رہا.
اگر کسی مومن سے قتل ہو جائے کسی کافر کا، عمدن نہیں ہے یہ قتل، یہ میدان جنگ میں اب عمدن مار سکتے کافر کو، بلکہ وہاں پر دھوکہ دینے کی بھی اجازت ہے اس کو۔ تو جنگ کے حالات الگ ہوتے ہیں، وہاں مسائل بدل جاتے ہیں، اور امن کے حالات الگ ہوتے ہیں۔ میدان جنگ میں کوئی کسی کافر کو مار دیا تو کوئی اس سے قصاص کوئی بدلہ نہیں ہے، لیکن امن کی حالت میں اگر کوئی ذمی کو مارا یا کافر کو مارا، وہ تو خیر امن کی حالت میں ہاں، حکومت سے انہیں امن لے لیا، جی، اپنی حفاظت حاصل کر لیا، جی، حفاظت حاصل کر کے رہ رہا ہے۔ جی، حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی حکومت تمہارا قتل نہیں کرے گی، حکومت تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی، جی، تو یہ اس بات کی امانت ہے، دلیل ہے کہ وہ حکومت کی حفاظت میں آ گیا، جی، حکومت اس کو امان دی۔ تو ایسے شخص کا تو قتل کرنا نہیں، جی، ایسے کافر کا اگر قتل کریں گے تو اس کو بھی اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ جی، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے جی، کہ وہ حکومت سے امان نہیں لیا، جی، ہاں، ایسی معمولی جھگڑا ہوا اور جھگڑے میں قتل کر دیا ہوں، جی، سمجھ رہے ہیں؟ جی، اور انہیں وہ کافی حکومت سے امان بھی لیا ہوا نہیں۔ تو جو شخص امان لیا ہوا نہیں ہے وہ اگر کسی غیر مسلم کا، ایسے غیر مسلم جو امان لیا ہوا نہیں ہے اس کا قتل کر رہے ہیں، جی، تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، فرمایا نا ابھی آپ جی، ہاں، جی، اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، جی، صرف اسی شخص کو قتل کیا جائے گا جو حکومت سے اجازت لے کے اپنی حفاظت کا حق حاصل کر کے رہ رہا ہوں۔ جی، اور ایسے کافر کا اگر کوئی مسلمان قتل کر رہا تو اس کو اس کے قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے گا۔ جی، یہ تو بات سمجھ میں آ چکی ہے۔ جی، لیکن اس کے علاوہ کہ بھائی انہیں حکومت سے امان نہیں لیا، جی، حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اور اجازت بھی نہیں لیا اپنی جان کی، اور رہ رہا ہے، جی، تو پھر ایسے کافر کو مسلمان قتل کر دیتا ہے بلا جی، کسی وجہ کے، جی، تو پھر آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، مسلمان قتل نہیں کو کیا دوسری جائے سزا گا، دی جائے گی۔ دوسری سزا دی جائے گی۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اگر عمدن قتل کرے تو حکم الگ ہے، عمدن قتل نہیں کیا، قتل ہو گیا تو یہ حکم الگ ہے، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں یہاں پر۔ اور مومن کو قتل نہیں کیا جائے گا، کافر کے بدلے میں تو بالکل چھوڑ بھی نہیں دیا جائے گا اس کو، بلکہ دیت لی جائے گی، یا کوئی دوسری سزا دی جائے گی، کیونکہ کافر اور مومن دونوں برابر نہیں ہیں نا۔ جی، جو اللہ کا انکار کر رہا ہے اور جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو مومن کو یہاں اس بات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ کسی کافر کو قتل کر دے اور اپنی جان محفوظ کر لے، یہ بتانا مقصد نہیں ہے۔ وہ تو حرام ہے، ہاں، وہ تو کسی حرام ہے، کافر کو نہا قتل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، جی، اللہ کو پسند نہیں۔ جی، اگر قتل ہو گیا کسی کافر کا مومن سے تو وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، دیت دی جائے گی، اس کا خون بہا دیا جائے گا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں اگر کسی سے عمدن قتل نہیں ہوا، سہون ہو گیا یا غلطی ہو گئی قتل کرنے میں، کافر سمجھ کے قتل کر دیے، مسلمان ثابت ہوا، یا ایسے دوسرے جو مسائل ہیں بعض، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاں پر دیت دی جائے گی۔ اگر آمدن بھی کیا تو بھی دیت ہی دی ہاں، جائے گی، دیت ہی دی جائے گی، اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی جو عظمت ہے، طاقت ہے، فضیلت ہے، اس کی بات ہی الگ ہے، بات ہی الگ ہے۔ ایمان کی وجہ سے جی، مومن و مسلمان کا مقام اونچا ہو گیا، جی، بہت بڑی بات ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے، حدیث علی حسن صحیح ہے، بعض علماء کا اس پر عمل ہے، سفیان ثوری، مالک بن انس، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ فرماتے ہیں کافر کے بدلے مومن کو قتل نہ کیا جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ذمی کافر کے بدلے مسلمان قتل کیا جائے گا، پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1436۔ پہلا خود زیادہ صحیح ہے، پھر دوسرا یہاں پر اختلاف یہ بتایا جا رہا ہے ذمہ کافر کو بھی مار دیا جائے تو تب بھی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد فرماتے ہیں۔ لیکن احناف کے پاس فرق ہے، ایک کافر ہے، ایک ذمی ہے۔ ذمی بھی کافر ہے لیکن اپنی جان اور مال کا تحفظ وہ اسلامی حکومت سے حاصل کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ اور ضمان اس کو حاصل ہو گیا ہے، تو اب اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ایک حدیث گزری کہ جو کوئی کسی معاہد کو قتل کر دے، یعنی جس کے ساتھ اسلامی مملکت کا معاہدہ ہوا تھا کہ اس کے جان اور اس کی مال کی حفاظت کی جائے گی، اس کو اگر قتل کر دے تو پھر اس کے بدلے میں اگرچہ کہ وہ مومن ہی کیوں نہ ہو قاتل، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ احناف کے نزدیک ہے، یہ احناف کے نزدیک ہے، لیکن امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں چاہے کافر کو قتل کرے یا ذمی کو، ہر دو صورت میں مومن کو اس کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے میں،
والعبد بالعبد، غلام کو غلام کے بدلے میں، آزاد غلام کو قتل کیا تو بھی وہاں پر قصاص نہیں ہوگا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، تو اس لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ مومن مومن کو قتل کرے تو قصاص ہے، مومن کافر کو قتل کرے تو قصاص نہیں ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1436، حدثنا عیسی بن احمد حدثنا ابن وهب عن اسامة بن زید عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقتل مسلم بکافر بهذا الاسناد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال دیۃ عاقل الکافر نصف عاقل المؤمن۔ حدیث عبد الله بن عمرو وفي هذا الباب حدیث حسن واختلف اهل العلم في دیۃ اليهودی والنصرانی فذهب بعض اهل العلم الى ما روي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال عمر بن عبد العزيز دیۃ اليهودی والنصرانی نصف دیۃ المسلم وبهذا قال احمد بن حنبل وروي عن عمر بن الخطاب انه قال دیۃ اليهودی والنصرانی 4000 درهم ودیۃ المجوسی 800 وبهذا يقول مالك والشافعي واسحاق وقال بعض اهل العلم دیۃ اليهودی والنصرانی مثل دیۃ المسلم هو قول سفیان الثوری واهل الكوفہ۔ حضرت عمرو بن شعیب بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔ اس سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کافر کی دیت مومن کی دیت کا نصف ہے، مومن کی دیت جتنی ہے اس کی آدھی دیت دینا ہے کافر کو اگر قتل کر دے تو۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت حسن ہے۔ یہودی اور نصرانی کی دیت میں علماء کا اختلاف ہے، اگر کوئی مسلمان کسی یہودی کو قتل کر دے یا کسی عیسائی کو قتل کر دے نصرانی کو تو کیا حکم ہے اور اس کی کیا دیت ہے؟ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی کی دیت بھی آدھی ہے۔ مسلمان کی دیت سمجھیے 1000 دینار ہے، یہودی اور نصرانی کو اگر کوئی قتل کر دے مسلمان تو 500 دینار دینا، درہم 10,000 ہیں 5000 درہم دینا، 100 سرخونٹ ہے 50 سرخونٹ دینا، آدھی دیت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہودی اور نصرانی کی دیت مسلمان کی دیت کا نصف ہے، مسلمان کی جتنی دیت ہے اس کی آدھی دینا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہودی اور نصرانی کی دیت 4000 درہم اور مجوسی کی دیت 800 درہم ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام اسحاق رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں یہودی اور عیسائی کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ اسی کے قائل ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان چاہے یہودی کو قتل کرے یا عیسائی کو، اس کی دیت بھی ایک مسلمان کی دیت کے برابر ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، یہودی اور نصرانی بھی، اور اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، یعنی موحد ہیں، وہ موحد ہونے کی حیثیت سے ان کا قتل بھی ایک مسلمان کے قتل کے برابر ہے، لہذا دیت جب دی جائے گی دیت تو وہ بھی ایک مسلمان کی دیت کے برابر دی جائے گی۔ یعنی اگر اس کو قتل کیا جائے گا تو اس کے بدلے بھی مسلمان کو قتل کیا جائے گا؟ قتل کا ذکر نہیں ہے یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر قتل نہیں کیا جائے گا، یہودی اور نصرانی کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ دیت برابر دی جائے گی، دیت میں البتہ برابر شریک رہیں گے۔ جس طرح ایک مسلمان کی دیت ادا کی جاتی ہے اسی طرح یہودی یا نصرانی کو اگر قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت بھی پوری اتنی ہی ادا کی جائے گی۔ یہ یہود و نصارہ سے مراد وہی یہود و نصارہ ہیں جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرتے ہیں۔ ہاں، یہود و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نے مان رہے ہیں جی، لیکن اللہ پر ایمان ہے، جی اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر رہے ہیں، جی، ایسے یہود و نصارہ مراد ہے نا یہاں پر، جی، لیکن ایسے یہود و نصارہ یہاں پر مراد نہیں ہیں جو اللہ کی ذات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کی بیوی کہتے ہیں، جی، تو اللہ کی ذات میں اگر شریک کر دیتے ہیں تو پھر وہ یہود و نصارہ مراد نہیں ہے یہاں۔ جی، یہود و نصارہ میں بھی بعض خالص موحد ہیں اور بعض تثلیث کے قائل ہیں، بعض تحریف کر دیے ہیں تورات اور انجیل میں، تو ایسے یہودی مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ یہودی جو دین حق پر قائم ہیں، موسیٰ علیہ السلام، یہودی اور عیسائی، وہ لوگ مراد ہیں یہاں پر۔ حدیث نمبر 1437، باب ما جاء فی الرجل یقتل عبدہ۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا ابو عوانۃ عن قتادۃ عن الحسن عن سمرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل عبدہ قتلناہ ومن جدع عبدہ جدعناہ۔
هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول سفيان الثوري۔ غلام کو قتل کرے اگر کوئی شخص تو کیا حکم ہے؟ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غلام کو قتل کیا ہم اسے قتل کریں گے، اور جس نے غلام کے اعضاء کاٹے ہم اس کے اعضاء کاٹیں گے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض تابعی علماء جن میں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں اسی طرف گئے ہیں۔ بعض علماء جن میں حضرت حسن بصری اور عطاء ابن ابی رباح رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں فرماتے ہیں آزاد اور غلام کے درمیان خون اور زخم میں قصاص نہیں ہے۔ آزاد اگر غلام کو قتل کر دے یا آزاد غلام کو زخمی کر دے تو قصاص نہیں ہے، کیونکہ الحر بالحر دونوں برابر ہونا ہے۔ آزاد اگر آزاد کو قتل کر دے تو قتل کر دیا جائے گا، لیکن آزاد اگر وہ بھی مسلمان ہو، آزاد اگر غلام کو قتل کر دے تو غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے کہ آزاد اور غلام کے درمیان خون اور زخم میں قصاص نہیں ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں مالک اپنے غلام کو قتل کرے تو اس سے قصاص نہ لیا جائے، دوسرے کے غلام کا قاتل قصاص میں قتل کیا جائے۔ یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اپنے غلام کو قتل کرا تو قتل نہیں کریں گے، لیکن دوسرے کے غلام کو قتل کرا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ مسلمان ہونا شرط ہے، کافر ہو تو پھر کافر کے بدلے مومن کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1438 باب ما جاء فی المرأة ترث من دیۃ زوجها۔ حدثنا قتيبة وابو عمار وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دیۃ زوجها شيئا حتى اخبره الضحاك بن سفيان الكلابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان ورث امرأة اشيم الضباب من دیۃ زوجها۔ هذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اہل العلم۔ شوہر کی دیت سے عورت کا حصہ، ایک شخص کا قتل ہو گیا، اب اس کی دیت ادا کی گئی تو وہ چیز اس کی دیت جو ہے وہ وراثت میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں سے عورت کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے دیت مرد کے قبیلے پر ہیں اور عورت شوہر کی دیت سے وارث نہیں ہوتی، شوہر کی دیت جو ملی ہے اس میں سے اس کو کچھ حصہ نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ ضحاک بن سفیان کلابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف لکھا اشیم ضبابی کی بیوی کو ان کے شوہر کا وارث بناؤ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم میں نہیں تھی یہ بات، تو ضحاک بن سفیان کلابی ایک صحابی ہیں جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا تھا جس میں آپ نے احکام دیے تھے ان کو کہ کوئی شخص کا قتل ہو گیا تھا تو ان کی جو دیت ملی تھی اس میں سے ان کی بیوی کو بھی حصہ دو بلکہ حضور فرمائے۔ یہ حدیث سنانے کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کے قائل ہو گئے، کیونکہ آپ تک یہ بات نہیں پہنچی تھی، جب یہ بات پہنچی تو پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنے لگے۔ شوہر کی دیت سے اس کی بیوی بھی وارث ہوگی۔ شوہر کا اگر کوئی قتل کر دے اور قتل کے بدلے قتل نہیں ہوا بلکہ قتل کے بدلے دیت ادا کی گئی تو دیت میں جو مال آ رہا ہے اس میں عورت کا بھی حصہ ہے یا نہیں، یا صرف مرد کے جو رشتہ دار ہیں انہی کو ملے گا؟ تو حکم یہ ہے کہ عورت کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا دیت میں سے۔ تو کتنا ملے گا؟ جیسا جو انتقال کے بعد جو ہے اس کے احکام کے، اگر اولاد موجود ہے تو الگ حکم ہے، اگر اس کی اولاد موجود نہیں ہے، کوئی بھی نہیں تھے اس کو، لا ولد تھا تو پھر اس کا حصہ الگ ہے، اس کے مطابق ملے گا، اور اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے۔ حدیث نمبر 1439 باب ما جاء فی القصاص۔ حدثنا علی بن خشرم حدثنا عیسی بن یونس عن شعبۃ عن قتادہ قال سمعت زرارة بن ابی اوفا يحدث عن عمران بن حسین ان رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقع ثنيته فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية لك فانزل الله تعالى والجروح قصاص وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان حديث عمران بن حسين حدیث حسن صحیح۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ایک شخص نے کسی دوسرے کا ہاتھ کاٹ کھایا، اس نے ہاتھ کھینچا تو کاٹنے والے کے اگلے 2 دانت ٹوٹ گئے،
یہ لوگ اپنا جھگڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے. آپ نے فرمایا تم میں سے ایک اپنے بھائی کو اس طرح کاٹ کھاتا ہے جس طرح اونٹ کاٹ کھاتے ہیں, تمہارے لیے دیت نہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی والجروح قصاص, زخموں کا بھی قصاص ہے, بدلہ ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے ان پر فرض قرار دیا کہ نفس کے بدلے نفس, جان کے بدلے جان. أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی. وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ, کان کے بدلے کان. وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ, ناک کے بدلے ناک. وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ, دانت توڑ دے تو اس کا بھی دانت توڑ دیا جائے گا, دانت کے بدلے دانت. وَالْجُرُوحَ قِصَاص, اب اس سے ہٹ کر جس طرح کے بھی زخم ہوں گے قصاص میں, دیت میں, اور قصاص میں وہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اس باب میں حضرت یعلا بن امیہ اور سلمہ بن امیہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں. یہ دونوں بھائی ہیں. عمران بن حسین کی روایت حسن صحیح ہے. قصاص لیا جائے گا, بدلہ لیا جائے گا. صرف قتل کے بدلے قتل یہی قصاص نہیں ہے. قتل سے ہٹ کر کسی بھی طرح کی اگر تکلیف پہنچائے, کسی کی آنکھ پھوڑ دے یا کسی کا دانت توڑ دے, ناک پھوڑ دے, کان کاٹ دے یا ہاتھ کاٹ دے, انگلی کاٹ دے, انگلی توڑ دے, تو اس کے حساب سے اس سے قصاص لیا جائے گا. حدیث نمبر 1440, باب ما جاء فی الحبس فی التہمت, تہمت میں قید کرنا. ایک شخص ملزم ہے, ابھی مجرم ثابت نہیں ہوا, اس پر الزام ہے, تو اس کی وجہ سے قید کیا جا سکتا ہے یا نہیں. حدثنا علی بن سعید الکندی حدثنا ابن مبارک عن معمر عن بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبس رجلا فی تہمت ثم خلى عنه وفي الباب عن ابی ہریرہ حدیث بہز بن عن ابیہ عن جدہ حدیث حسن وقد روى اسماعیل بن ابراہیم عن بہز بن حکیم هذا الحدیث اتم من هذا واطول. حضرت بہز بن حکیم بابا سے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تہمت لگانے کی سزا میں قید کر دیا, پھر اسے چھوڑ دیا. اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے. حدیث سے بحث حسن ہے. اسماعیل بن ابراہیم نے بحث بن حکیم سے روایت اس سے زیادہ طویل اور مکمل روایت کی ہے. یعنی کسی پر تہمت لگائی گئی, اب جیسا کہ عام طور پر طریقہ ہے, کسی پر الزام بھی ہے تو اس کو فوراً گرفتار کر لیتی پولیس. اس کے بعد پھر جب الزامات ثابت ہوں گے تو اس وقت مجرم قرار دیا جائے گا اس کو. پہلے ملزم کی حیثیت ہوتی ہے اس کی, پھر بعد میں جرم اگر ثابت ہو جائے تو مجرم کی حیثیت ہوتی ہے, ورنہ اس کو باعزت بری قرار دیا جاتا ہے. تو ایسے ہی اگر کسی پر تہمت ہے, الزام لگایا گیا تو اس کو قید کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ بے قصور ہے, گواہوں کے ذریعے, دلائل کے ذریعے, ثبوت اور براہین کے ذریعے ثابت ہو جائے تو پھر اس کو باعزت رہا کرنا بھی فرض ہے. آج کل دنیا میں جو الٹا نظام چل رہا ہے, کسی کو ملزم کی حیثیت سے گرفتار کرتے ہیں اور عرصے تک اس کو جیل میں قید رکھتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. ہاں, اس کا الزام ثابت ہونے تک رکھنے کے بعد اس کو اگر الزام ثابت ہو جائے تو سزا دی جائے گی, ورنہ باعزت اس کو بری کر دیا جائے گا. حدیث نمبر 1441, باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شہید, اپنے مال کی حفاظت میں مرنے والا شہید ہے. حدثنا سلمۃ بن شبیب وحاتم بن سیاح المروزی وغیر واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا حديث حسن صحيح. حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. شہید حکمی ہے. شہید حقیقی تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے, اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے شہید ہو جائے, قتل ہو جائے, وہ حقیقی شہید ہے. اور یہ حکمی شہید ہیں, سمجھے. حدیث نمبر 1442, حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر العقدی حدثنا عبد العزیز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن ابراہیم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهید. وفي الباب عن علي وسعيد بن زيد وابي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص بعض اهل العلم للرجل ان يقاتل عن نفسه وماله وقال ابن المبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہونے والا شہید ہے. اس باب میں حضرت علی, سعید بن زید, ابو ہریرہ, ابن عمر, ابن عباس اور جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے. عبداللہ بن عمر کی حدیث حسن ہے اور ان سے کئی سندوں سے مروی ہے. بعض علماء نے جان و مال کی حفاظت میں لڑنے کی اجازت دی ہے. ابن مبارک فرماتے ہیں اپنے مال کی حفاظت میں لڑے اگرچہ کہ 2 درہم ہی کیوں نہ ہو, یعنی معمولی بھی اگر مال ہے تو اس کے لیے وہ لڑ سکتا ہے, کیونکہ اس کی محنت
کی کمائی ہے اور حلال کی کمائی ہے، وہ کسی کو دھوکہ دے کر یا کسی کو نقصان پہنچا کر حاصل نہیں کیا۔ تو مال کی حفاظت میں، اپنی جان کی حفاظت میں، اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں قتل ہو جانے والا شخص بھی شہید کا درجہ رکھتا ہے، شہید حکمی۔ حدیث نمبر 1443، حدثنا ہارون بن اسحاق الحمدانی حدثنی محمد بن عبد الوهاب عن سفیان الثوری عن عبد الله بن الحسن قال حدثني ابراہیم بن محمد بن طلحہ قال سفیان واثنى علیہ خیرا قال سمعت عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اريد ماله بغیر حق فقاتل فقتل فهو شہید۔ هذا حدیث صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کا مال ناحق طور پر لینے کا ارادہ کیا گیا، وہ لڑا اور مارا گیا تو وہ شہید ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1444۔ مال کی حفاظت میں اگر کوئی کسی کے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ناحق اس کا مال حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایسے وقت اگر وہ شخص اس سے لڑے، غاصب سے، غصب کرنے والے شخص سے لڑے، اس سے جنگ کرے اور اس کے ساتھ اگر اس کا جھگڑا ہو، لڑائی ہو اور اس میں وہ مارا گیا، قتل ہو گیا اس میں، تو اس کو شہید کا درجہ ملے گا، شہید حکمی کا۔ اور سامنے والا جو قابض ہو گیا، جو قبضہ کر لیا، اگر لڑائی کے دوران اس کو مار دیا جائے تو اس کو مار دیا جائے تو بھئی اب اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے، اس کو قتل کر دے تو پھر اس پر قصاص نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے اور اس کو ناحق یا ظلماً تکلیف نہیں پہنچا رہا۔ حدیث نمبر 1400، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ اور قیامت کے قرب کی نشانی حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتائی ہے کہ قتل و غارت گری زیادہ ہوگی۔ ایسے وقت پہ تم قاتل بننے کے بجائے مقتول بنو فرمایا حضور، یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ بھئی ہم سے قیامت کے دن پوچھو، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے بارے میں پوچھا جائے کسی سے، یعنی تم قاتل بننے کے بجائے مقتول بنو۔ جیسے وہاں پر قابل اور حابل کا معاملہ پیش آیا تھا، تو قابل کہا تھا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا، تو حابل کیا بولے، تم قتل کرو گے تو میں قتل نہیں کروں گا، میں قتل ہو جاؤں گا لیکن ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، قتل نہیں کروں گا بولے۔ تو ایسے ہی قیامت کے قریب حضور فرمائے کہ تم قاتل بننے کے بجائے تم مقتول بنو، تو قیامت کے دن یعنی ظالم بننے کے بجائے مظلوم بنو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے محفوظ رہو۔ اب تو جو شخص اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے جی، تو پھر انہوں تو مظلوم ہی ہے نا، ظالم کا ہے۔ ظالم کب ہوں گا؟ اگر کوئی کسی پر ظلم کیا، کیسے؟ مثال کے طور پر کوئی کسی کو نقصان پہنچایا سمجھے، تو شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بھی اس کو اتنا ہی نقصان پہنچائے۔ کوئی کسی کو ایک تمانچہ مارا، شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ یہ بھی اس کو تمانچہ مارے، لیکن ان جتنی قوت سے مارا تھا اتنی ہی قوت سے مارنا، ذرا بھی زیادہ نہیں ہونا، ان جتنی طاقت سے مارا اس سے زیادہ طاقت سے مار دیا اس کو، تو یہ جو زیادہ طاقت سے مارے یہ ظلم ہے۔ تو اب زمینات کے معاملے میں یا اپنے مال کے بارے میں جنگ لڑنا، اس سے لڑنا جھگڑنا یہ جائز ہے اپنے مال کی حفاظت کے لیے، لیکن موجودہ زمانے میں اگر معمولی مال ہے جس سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا، آپ درگزر کر دے سکتے اس کو، تو درگزر کرنے میں بھی عافیت ہے۔ اب بسا اوقات کیا ہوتا، ثواب ہے سمجھے، بسا اوقات کیا ہوتا کوئی غنڈا ہے، پہلوان ہے، کیا کرتے لوگ، ارے اپنی جان چلے جائیں گے، چھوڑ دو بھائی، پلاٹوں کا معاملہ رہتا، زمینات کا رہتا، پراپرٹی کا رہتا، مکانات کا رہتا، ناجائز قبضے تو بہت ہو گئے ہیں، کوئی قبضہ کر لیا، اب اس سے کہاں لڑتے، اپنی جان چلے آتی۔ 2 لاکھ کا پلاٹ ہے سمجھے، بھائی 2 لاکھ روپے گئے تو گئے، اپنی جان محفوظ رہی، ہم اس سے زیادہ کما سکتے، یہ کہہ کر چھوڑ دیتے بعض لوگ۔ لیکن اگر کوئی چھوڑنا نہیں چاہ رہا، اسے لڑنا ہی چاہ رہا ہے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑ کر اسے مارا گیا تو وہ شہید ہوں گا۔ اگر اس کو مار دیا تو ان مظلوم ہے، اپنا حق حاصل کر لیا اس کو مار کر، اب جو قانونی لڑائی ہوں گی وہ لڑیں گا، اور آخرت میں اللہ کی نظر میں پکڑ بھی نہیں ہے، پکڑ بھی نہیں ہوں گی اس کی۔ تو 2 طریقے ہو سکتے ہیں، ایک بہتر اور افضل طریقہ کیا ہے، طاقتور ہے اس سے مقابلہ کرے، نہیں کمزور ہے نہیں لڑ سکتا تو اس کو چھوڑ دے، اس کو اللہ کے حوالے کر دے اپنا معاملہ، اللہ اس سے بدلا لے گا۔ سبحان۔ حدیث نمبر 1444، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن عبد الله بن الحسن عن ابراہیم بن محمد بن طلحہ عن عبد الله بن عمرو عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ محمد بن بشار نے بواسطہ عبد الرحمن بن مہدی، سفیان، عبداللہ بن حسن، ابراہیم بن محمد بن طلحہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہمانہ حدیث نقل کی۔
حدیث نمبر 1445 حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنی یعقوب بن ابراہیم بن سعد حدثنا ابی عن ابیہ عن ابی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر عن طلحہ بن عبد اللہ بن عوف عن سعید بن زید قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قتل دون مالہ فهو شہید ومن قتل دون دمه فهو شہید ومن قتل دون دینه فهو شہید ومن قتل دون اہلہ فهو شہید هذا حدیث حسن صحیح وهكذا روى غير واحد عن ابراہیم بن سعد نحو هذا ويعقوب هو ابن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف الزہری۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، اپنے دین کی حفاظت میں قتل ہونے والا بھی شہید ہے، اور اہل و عیال کی حفاظت میں قتل ہونے والا بھی شہید ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابراہیم بن سعد سے کئی افراد نے اسی طرح اس کے ہم معنی حدیث روایت کی۔ یعقوب ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف زہری کے صاحبزادے ہیں، یعنی دین کی حفاظت میں مارا جانے والا، اپنے دین کی حفاظت اور اپنے اہل و عیال کی اور خود اپنی جان کی حفاظت میں بھی لڑ کر مارا جانے والا شہید ہے۔ حدیث نمبر 1446 باب ما جاء فی القسامۃ حدثنا قتیبہ حدثنا لیث عن یحیی بن سعید عن بشیر بن یسار عن سہل بن ابی حثمۃ قال قال یحیی وحسبت عن رافع بن خدیج انہما قال خرج عبداللہ بن سہل بن زید ومحیصۃ بن مسعود بن زید حتی اذا کانا بخیبر تفرقا فی بعض ما هناک ثم ان محیصۃ وجد عبداللہ بن سہل قتیلا قد قتل فاقبل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحیصۃ بن مسعود وعبد الرحمن بن سہل وکان اصغر القوم ذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى فصمت وتكلم صاحبه ثم تكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن سهل فقال لهم أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد قال فتبرئكم يهود ب50 يمينا قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله۔ قسامت کا بیان۔ قسامت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مارا جائے، قتل ہو جائے اور قاتل معلوم نہ ہو تو جس محلے میں، جس علاقے میں اس کی نعش پائی جائے گی وہاں کے لوگوں سے قسم لی جائے گی، قسم کھا کر کہنا اس محلے کے لوگ، اس علاقے کے اور اس ایریے کے کہ ہم نے اس کو قتل نہیں کیا ہے، اس کا نام ہے قسامت۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سہل بن زید اور محیصہ بن مسعود بن زید باہر نکلے، خیبر میں پہنچے تو ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، پھر حضرت محیصہ نے حضرت عبداللہ بن سہل کو مقتول پایا، چنانچہ وہ خود حویصہ بن مسعود اور عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبد الرحمن ان میں سے چھوٹے تھے، انہوں نے گفتگو کرنا چاہی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کی بڑائی کا خیال رکھو، مطلب یہ ہے کہ بڑے موجود ہے تو چھوٹے گفتگو نہیں کرنا، بڑوں کی موجودگی میں بڑوں کو موقع دینا بولنے کا۔ ایک واقعہ ہے جس کے دیکھنے میں، جس کے عینی شاہدین میں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، تو بڑوں کو بیان کرنے دینا۔ بڑے کی بڑائی کا خیال رکھو، خاموش ہو گئے اور ان کے دوسرے دونوں ساتھیوں نے گفتگو کی، پھر یہ بھی ان کے ساتھ بولنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سہل کے قتل کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا تم 50 قسمیں کھاتے ہو کہ اپنے ساتھی یا ان کے قاتل کے مستحق ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا ہم کیسے قسم کھائیں جبکہ ہم موجود نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا تو یہود 50 قسمیں کھا کر تم کو بری کر دیں۔ کہنے لگے ہم کفار کی قسمیں کیسے قبول کریں؟ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیکھی تو اپنی طرف سے دیت ادا فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ جس محلے میں، جس علاقے میں وہ نعش پائی گئی تو اس محلے کے لوگوں سے پہلے قسم لی جائے گی، 50 افراد قسم کھانا کہ ہم نے اس شخص کو قتل نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر جب قاتل معلوم نہ ہو تو بیت المال سے اس کی دیت ادا کی جائے گی، خون بہا اس کا بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ یہاں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی معاملے میں یا کسی کام میں، کسی مسئلے میں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بڑے گفتگو کر رہے ہیں کسی چیپٹر سے متعلق یا کسی موضوع سے ریلیٹڈ گفتگو ہو رہی ہے تو چھوٹوں کو بیچ میں بولنا نہیں چاہیے۔ ہاں ایسی صورت میں کہ جس کام کے سلسلے میں بات ہو رہی ہو اور بڑوں کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے کہ اس کام کو کیسا کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس کو انجام دینا چاہیے اور کس طریقے سے اس کام کو اچھے انداز میں کرنا چاہیے، بڑوں کو اس بارے میں نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں چھوٹے بول سکتے ہیں۔
جیسے جنگ خندق کے موقع پر بھی خندق کھودنے کا جو مشورہ دیے حضرت سلمان فارسی ہیں. تو جو جس طریقے سے واقف ہے، جیسی نالج رکھتے ہیں، موجودہ زمانے میں بڑوں سے چھوٹے آگے ہیں، کیونکہ بہت سارے امور میں وہ لوگ نیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور دوسرے سافٹ ویئر وغیرہ کے ذریعے بہت سارے معلومات، بہت ساری چیزوں کے طریقے جانتے ہیں. تو چھوٹوں کو بولنے کی اجازت ہے کب؟ جب کہ بڑے خاموش ہو جائیں یا بڑے ان سے مشورہ طلب کریں یا پوچھیں نہیں، لیکن ان کی نظر میں یہ مناسب ہے، ایسا بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، تو وہاں بولنے کی اجازت ہے. جیسے ایک واقعہ بھی پیش آنا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کا امتحان لینے کے لیے کبھی ان سے سوالات کرتے تھے. ایک مرتبہ دریافت فرمایا آپ کے ایک درختوں میں ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے پتے نہیں گرتے، وہ کون سا درخت ہے پوچھیں. تو بڑے بڑے صحابہ جو موجود تھے اس وقت، ہر ایک کا ذہن ایک الگ درخت کی طرف گیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ذہن حضور جو پوچھنا چاہتے تو اس طرف گیا فوراً. لیکن دیکھے کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، میں ان کے سامنے بچہ ہوں، میری والد کی عمر کے لوگ موجود ہیں، بلکہ خاموش رہے. ان کے ذہن میں آ گیا تھا فوراً کہ وہ کھجور کا درخت ہے. بعد میں حضرت عمر سے ذکر کیا، حضور جب یہ پوچھے تھے تو میرے ذہن میں آ گیا تھا. تو حضرت عمر فرمائیں گے اگر تم جواب دیتے تو مجھے کتنی خوشی ہوتی تھی کہ ارے میرے بیٹے کے اندر یہ صلاحیت قابلیت ہے. اولاد کی صلاحیت قابلیت اور ان کی ذہانت اور ان کی ترقی سے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے. اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام خوشی کا اظہار کیا نا، یوسف علیہ السلام خواب میں دیکھے کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، حالانکہ چاند اور سورج سے مراد ان کے والدین ہیں، والدین بھی ان کو سجدہ کر رہے ہیں. تو اولاد کی ترقی سے والدین کو خوشی ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر تم جواب دے دیتے تو مجھے 100 سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ وہ بات اچھی ہوتی تھی، میرے لیے فخر کی بات ہوتی تھی. یعنی اس بات سے ثابت یہ ہوا کہ کسی کام کے بارے میں اگر بڑے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اور چھوٹوں کو اگر نالج ہے تو پھر چھوٹوں کو بولنے کی اجازت ہے. بولنے کی اجازت ہے. اور گفتگو کا جو طریقہ ہے، اخلاق اور آداب اور دائرے میں رہ کر جس طرح گفتگو کی جا سکتی ہے. جیسے بعض جگہ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، آپ کو کیا معلوم، بیٹھو خاموش ایسا بولتے ہیں، ایسا نہیں. بڑوں کے ساتھ جو گفتگو کی جاتی ہے اخلاق کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اپنی بات بولی ضرور جائے، بولی ضرور جائے، احترام کے ساتھ، احترام ان کا رکھتے ہیں. جی. حدیث نمبر 1447. حدثنا حسن بن علی الخلال وحدثنا یزید بن ہارون حدثنا یحیی بن سعید بن بشیر بن یسن بن سہل بن ابی حسمۃ ورافع بن خدیج نحو هذا الحديث بمعناه. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم في القسامة. وقد رأى بعض فقهاء المدينة القواعد بالقسامة، وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن القسامة لا توجب القواعد وإنما توجب الدية. حضرت حسن بن علی خلال بواسطہ یزید بن ہارون، یحییٰ بن معبد، یحییٰ بن سعید، بشیر بن یسار اور سہل بن ابی حسمہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے اس کے ہمانہ روایت نقل کرتے ہیں. یہ حدیث حسن صحیح ہے. قسامت کے بارے میں اہل علم کا اس پر عمل ہے. بعض فقہاء مدینہ کے خیال میں قسامت سے قصاص لازم آتا ہے. بعض اہل کوفہ اور دیگر علماء فرماتے ہیں قسامت سے قصاص واجب نہیں ہوتا، صرف دیت واجب ہوتی ہے. ایک شخص کی نعش پائی گئی کسی ایریے میں، کسی محلے میں، اور قاتل معلوم نہیں ہے، اور اس محلے کے لوگ قسم کھا کر بولے کہ ہم اس کو قتل نہیں کیے اور نہ ہی اس کے قاتل کو جانتے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اب قصاص واجب نہیں ہے بلکہ دیت واجب ہے. دیت ادا کی جائے گی اس کی. پورے محلے کے لوگ دیت ادا کرنا، پورے محلے کے لوگ ادا کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف کی مشہور و معروف، معتبر و مستند صحاح ستہ کے بشمول جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف بھی ہے. سب سے پہلے عربی متن پڑھا جائے گا اور اس کی مختصر تشریح بیان کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابواب الحدود. حدیث نمبر 1448. ابواب الحدود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی من لا یجب علیہ الحد. حدثنا محمد بن یحیی القطعی حدثنا بشیر بن عمر حدثنا حمام عن قتادة عن الحسن البصری عن علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة
عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل وفي الباب عن عائشة حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي وذكر بعضهم عن الغلام حتى يحتلم ولا نعرف للحسن سماع من عن علي بن أبي طالب وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب بن أبي ظبيان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وأبو ظبيان اسمه حسین بن جندب۔ یہ بیان ہے ان لوگوں کا جن پر حد واجب نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور پاگل جب تک کہ عقل نہ آ جائے۔ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدیث علی اسی سند سے حسن غریب ہے اور آپ سے دوسرے سندوں سے بھی مروی ہے۔ بعض علماء سے بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے کہ الفاظ بھی مذکور ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سما ہمارے علم میں نہیں۔ یہ حدیث بواسطہ عطا بن صائب ابو ظبیان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اعمش سے بواسطہ ابو ظبیان اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت علی رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ اہل علم کے نزدیک اس حدیث پر عمل ہے۔ ابو ظبیان کا نام حسین بن جندب ہے۔ حد کے معنی اصل میں روکنے کے ہیں، اسی سے حداد ہے، روکنے والا۔ تو حد کہتے ہیں شریعت میں جس کی شریعت میں سزا مقرر ہے اس کو حد کہتے ہیں، اور جس جرم کی سزا شریعت میں مقرر نہیں کی گئی اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ اور حد کن پر واجب نہیں ہے، حد واجب ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ تو 3 اشخاص، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر حد واجب نہیں ہے۔ سونے والا، نیند میں کچھ بھی بڑبڑایا، تہمت لگا دیا، نیند میں ہے تو اپنے اختیار سے نہیں کر رہا ان کا، طلاق دے دیا نیند میں، تو طلاق نہیں واقع ہوگی۔ ایسے ہی کسی پر تہمت لگایا، نیند میں ہے تو اس پر حکم جاری نہیں ہوگا۔ ایسے ہی بچہ ہے، بالغ ہونے تک اس پر احکام جاری نہیں ہوتے، شریعت کی طرف سے وہ مکلف نہیں ہے۔ اور معتو ہے، کم عقل والا ہے، عقل نہیں ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، تو جب تک اس کا جنون ختم نہ ہو جائے، عارضی رہتا جنون کبھی دائمی رہتا، عارضی طور پر پاگل ہو گیا، عقل اس کی معاف ہو گئی، یا ٹینشنوں میں آ کر اس کا اگر دماغ وہ ہو جائے، تو جب تک اس کو پھر سمجھ بوجھ نہ آ جائے، عقل نہ آ جائے، اس وقت تک اس پر احکام جاری نہیں ہوتے۔ اسی طرح کم عمر بچے، نابالغ بچوں کی بھی کیا ہے، شادی کر دی جاتی ہے۔ جی، کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے۔ جی، تو جب بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا اور 10 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور لڑکا جو ہے 12 سال کی عمر میں، یعنی 2 سال کی عمر میں ابھی بالغ نہیں ہوا، اور اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، تو کیا وہ طلاق واقعی ہو جائے گی؟ نہیں، بچے کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث ہے۔ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں نیت دیکھی نہیں جائے گی۔ 1 نکاح کرنا، نمبر 2 طلاق دینا، نمبر 3 غلام آزاد کرنا۔ جی، تو اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا نا کہ یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کی بھی شرائط ہیں۔ آزاد کرنے والا عاقل ہونا، بالغ ہونا، سمجھدار ہونا، اس کی ملکیت میں ہونا۔ ایسے ہی طلاق دینے والا ہے تو ان بھی عاقل ہونا، بالغ ہونا شرط ہے، یعنی عقل بھی ہونا، پاگل نہ ہونا، مجنون نہ ہونا۔ تو 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو مرفوع القلم ہیں، جن پر احکام جاری نہیں ہوتے۔ ان 3 قسم کے لوگوں میں ایک بچہ بھی ہے، ایک مجنون ہے، اور ایک سونے والا ہے، نیند میں ہے، تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی اگر نیند میں تہمت لگا دے یا نیند میں کوئی ایسا عمل کر دے۔ حدیث نمبر 1449، باب ما جاء فی درء الحدود۔ حدثنا عبد الرحمن الاسود وابو عمرو البصری حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان لهم مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة۔ حدود کا ساقط کرنا، جہاں تک ہو سکے حد جاری کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، حد ساقط کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو دور کرو، اگر اس کے لیے کوئی راستہ ہو تو اس کا راستہ چھوڑ دو، اگر بچ نکلنے کی کوئی صورت ہے، کسی طریقے سے اس کو بچایا جا سکتا ہے تو چھوڑ دو اس کو۔ کیوں؟ امام کا غلطی سے معاف کر دینا غلطی سے سزا دینے سے بہتر ہے۔ معاف کر دینے میں غلطی ہو گئی یہ بہتر ہے سزا دینے میں غلطی ہونے سے۔
کبھی ایک شخص مجرم نہیں ہے لیکن اس پر زبردستی کا الزام لگا دیا گیا، جھوٹے گواہوں کے ذریعے ثابت کر کے سزا دے دیے، پھانسی پر چڑھا دیے، قتل کر دیے، قتل کے بدلے قتل کہہ کر، یا زنا کا الزام لگا کر اس کو 100 کوڑے لگا دیے گئے یا سنسار کر دیا گیا، تو سزا دینے میں غلطی ہو گئی تو قیامت کے دن گرفت ہوں گی پھر۔ تو سزا دینے میں غلطی ہونے سے بہتر یہ ہے کہ معاف کرنے میں غلطی ہو جائے، غلطی سے معاف کر دینا بہتر ہے غلطی سے سزا دینے سے۔ تو یہ اسلام کا بہتر نظام ہے، سب سے اچھا نظام ہے۔ یہ ایسی صورت میں ہے جبکہ واضح طور پہ آپ کو معلوم نہ ہو، ہاں واضح طور پر معلوم کر رہا ہے، 4 گواہ موجود ہیں، جیسا سوئی کے دانے میں جس طرح سرمے دانی میں جی سلائی جاتی ہے اس طرح دیکھنا شرط ہے اس میں۔ جی سرمے دانی میں سلائی جس طرح داخل ہوتی ہے اس طرح دیکھنا شرط ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ گواہوں کے ذریعے واضح طور پر جب ثابت ہو جائے ایک الگ چیز ہے، لیکن ابھی مبہم ہے اس کا جرم ثابت نہیں ہو سک رہا ہے تو وہاں پر کوشش نہیں کرنا ثابت کرنے کی، جہاں تک ہو سکے حدود کو ساقط کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معاف کرنے میں غلطی ہونا یہ بہتر ہے سزا دینے میں غلطی ہونے سے۔ معاف کر دیے، بعد میں معلوم ہوا کہ بھائی غلطی ہو گئی آپ سے، اتنا زیادہ وہ وعید نہیں ہے اس میں، اتنی زیادہ گرفت پکڑ نہیں ہے۔ لیکن سزا دینے میں غلطی ہوگی، ایک بے قصور کو آپ پھانسی پر چڑھا دیے، بے قصور کو قتل کر دیے، بے قصور کو سزا دے دیے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے گرفت میں آ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1450 حدثنا حناد حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن عمرو حديث عائشه لا نعرفه مرفوعا الا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه وروايه وكيع صح وقد روي نحو هذا عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا مثل ذلك ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث ويزيد بن ابي زياد الكوفي اثبت من هذا واقدم۔ حناد نے بواسطہ وکیع یزید بن زیاد سے محمد بن ربیعہ کی روایت کے ہم معنی غیر مرفوع ذکر کیا، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدیث عائشہ کو مرفوعاً ہم صرف محمد بن ربیعہ کی روایت سے پہچانتے ہیں، وکیع نے یزید بن زیاد سے اس کے ہم معنی غیر مرفوع روایت کیا، وکیع کی روایت زیادہ صحیح ہے، کئی صحابہ اکرام سے اس کے ہم معنی مذکور ہے۔ یزید بن زیاد دمشقی حدیث میں ضعیف ہے، یزید بن زیاد کوفی اس سے اثبت، ان سے زیادہ اچھے اور زیادہ قدیم ہیں، یعنی جو امام ترمذی کا طریقہ ہے کہ راویوں کے بارے میں اگر کلام ہو تو اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1451 باب ما جاء فی الستر علی المسلم، مسلمان کی پردہ پوشی۔ حدثنا قتیبہ حدثنا ابو عوانۃ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس من مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب الآخرۃ ومن ستر علی مسلم ستر اللہ فی الدنیا والآخرۃ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر حديث ابي هريرة هكذا روى غير واحد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية ابي عوانة وروى اسباط بن محمد عن الاعمش قال حدث عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه۔ مسلمان کی پردہ پوشی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان سے دنیاوی مصائب میں سے کوئی مصیبت دور کرے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن مصیبت دور فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہے۔ اس باب میں حضرت عقبہ بن عامر اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدیث ابو ہریرہ کو اسی طرح کئی افراد نے بواسطہ اعمش اور ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اسود بن محمد نے اعمش سے روایت کرتے ہیں کہا کہ مجھ سے ابو صالح نے اسی طرح روایت بیان کی۔ حدیث نمبر 1452 حدثنا بذالک کہ اگر کوئی کسی مسلمان کی کوئی پریشانی دور کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہیے، اگر وہ مصیبت میں ہو تو اس کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کرے، جس طرح کا اس کا تعاون کر سکتا ہے تعاون کرے، قانونی گرفت سے بچا سکتا ہے، اس کو قانونی مدد کی ضرورت ہے قانونی مشورہ دے سکتا ہے، یا سیاسی سطح پر اس کی پہنچ ہے تو اس کے ذریعے۔ اسی لیے حضور فرمائے کہ اشفعوا فلتوجروا، سفارش کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ اگر کوئی کسی کا کام نہیں بنا سکتا ہے لیکن ایک ایسے شخص کو جانتا ہے جس کے ذریعے اس کا کام بن سکتا ہے تو ہاں سفارش کرنے سے بھی اس کو اجر ملے گا۔ کسی مصیبت زدہ کی سفارش کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور جو دنیا کی مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔
ایک مومن بھائی کی۔ اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی مسلمان سے کوئی قصور ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اس کو چھپاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپائے گا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کی ستر پوشی فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اس کا صلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اسی لیے حضرت علی کیا فرمائے کہ کسی کی اگر کوئی خرابی ظاہر ہو جائے، یعنی انسان کا کمال کیا ہے، اگر کسی کی خرابی ظاہر ہو جائے، کسی کا عیب ظاہر ہو جائے، تو اب یہاں انسان کا کمال ہے، اگر کسی کے سامنے ظاہر کر دے تو وہ کامل نہیں ہو، بلکہ انسان کی غلطیوں کو چھپانا، کسی مومن کے عیب کو چھپانا، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور ایک مومن کا کمال یہی ہے کہ وہ، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی کی خرابی پر مطلع ہو تو دوسرے کو اس سے آگاہ نہ کرے۔ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، ہاں جس کا عیب اس کے سامنے ظاہر ہوا ہے اس کو اصلاح کے طور پر اس کی نصیحت کے لیے اس سے ذکر کر سکتا ہے، اس کو تنہائی میں نصیحت کر سکتا ہے، وعظ و نصیحت کے ذریعے اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن دوسروں کے سامنے عیوب ظاہر کرنے سے کبھی اس کا منفی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے عیوب میں اور اضافہ ہوتا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، اگر اس کے عیوب کا افشا کر دیا جائے، اس کو ظاہر کر دیا جائے تو اور دلیر ہو جائے گا، بلکہ اس کو تنہائی میں نصیحت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی پردہ پوشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا، بلکہ اس کو اس عمل سے باز رکھنے کے لیے نصیحت کرنا چاہیے۔ اور جب تک ایک بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے کی مدد کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1452، حدثنا بذلك عبید بن اسباط بن محمد قال حدثني ابی عن الاعمش بهذا الحدیث، ہمیں عبید بن اسباط بن محمد نے بواسطہ والد اعمش سے اس کی خبر دی۔ حدیث نمبر 1453، حدثنا قتیبہ حدثنا لیث عن عقیل عن الزہری عن سالم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابن عمر۔ حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو ہلاک کرے، یعنی اس کو بے یار و مددگار بھی نہ چھوڑے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت براری کرتا ہے، حاجت پوری کرتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اور جو آدمی کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کوئی مصیبت دور فرمائے گا۔ جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کے روایت سے غریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے، اپنے بھائی پر، اور اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، اس کو دشمنوں کے حوالے نہ کرے، اور وہ مصیبت میں ہو تو اس کی مصیبت دور کرے۔ اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حاجت روا، جیسے بعض غلط فہمی کا شکار لوگ کہتے ہیں کہ حاجت روا تو صرف اللہ ہے، حاجتوں کو پوری کرنے والا، لیکن حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ بندہ بھی حاجت روا ہے، لیکن اللہ کی حاجت روائی ذاتی ہے وہ اس کی، اور بندے کی حاجت روائی عطائی ہے۔ اللہ کے عطا کرنے سے وہ دوسرے کی حاجت پوری کر رہا ہے، بذات خود نہیں کر سکتا بندہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بذات خود بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور بندے بندوں کی حاجت پوری کرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو رہا کہ بندہ مشکل کشا بھی ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہنے سے کہ حضرت علی مشکل کشا کہاں ہے؟ مشکل کشا تو اللہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مشکل کو دور کرے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مشکل کشا ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ صرف اللہ ہی حقیقت میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو مشکل دور ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو وہ ہرگز دور نہیں ہو سکتی۔ اور احادیث شریفہ کے ذریعے، قرآن کے ذریعے بھی ہمیں اسی کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر پوری دنیا مل کر اگر کسی بندے کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ہرگز وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر پوری دنیا مل کر اگر بندے کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہا تو اس کا بال بکا نہیں کر سکتے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور ہر ایک مومن کا عقیدہ، چاہے وہ خاص ہو یا عام، عالم ہو یا جاہل، یہی ہوتا ہے کہ حقیقت میں مصیبت دور کرنے والا اللہ ہے، اور بندوں کو اللہ نے ایک دوسرے کی مصیبت دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ بندے مستقل نہیں ہیں مصیبت دور کرنے میں، اللہ ہی ہے اصل میں۔